اچھا حبیب صاحب، ہم ججز کے خط کے معاملے پر جو قانونی سوالات اٹھا رہے تھے اور آپ بھی کہہ رہے تھے کہ اس پر کسی ماہر قانون پوچھا جا سکتا ہے، تو اس پر اب شاہ خاور صاحب ماہر قانون ہیں، انہوں نے میرے پروگرام میں جوائن کیا ہے۔ شاہ خاور صاحب، چیف جسٹس صاحب نے ججز کے خط کے معاملے پر از خود نوٹس تو اب لے لیا ہے، اس میں فریق کسے بنایا جائے گا؟ دیکھیے، اس میں فریق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان ہوگی، پھر منسٹری آف ڈیفنس ہوگی، اور جن پہ الزامات ہیں ان کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک جن کے خلاف اپلیکیشن آئی ہوئی ہے، جن کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اس میں تو ان کو نوٹس کرنا اور ان کا سنا جانا ضروری ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب یہ بدھ کو اس کی سماعت ہوگی، سب سے پہلے وہ اٹارنی جنرل پاکستان کو نوٹس کریں گے، پھر فیڈریشن آف پاکستان کو کریں گے، منسٹری آف ڈیفنس کو کریں گے، اور پھر ان سے پھر جواب طلب کریں گے یا ان سے رپورٹ لیں گے۔ تو اس میں فریقین سب کو بنانا پڑے گا، کیونکہ سب کو سننا جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ بتائیے گا شاہ خاور صاحب کہ معاملہ بڑا نازک ہے۔ جج صاحبان جنہوں نے جج صاحبان جنہوں نے خط لکھا ہے، اس خط میں انہوں نے کہا یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہمیں اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ رپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے جب رپورٹ کریں گے تو بارے ثبوت تو رپورٹ کرنے والے پہ آ جائے گا۔ تو اب اس مسئلے کا حل آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سو موٹو کے تحت جو کارروائی ہوگی، کیا اس میں ججز کو اس طرح بلایا جائے گا کہ آپ ثابت کریں کہ آپ کو کسی نے یہ کہا، یا ان کے لگائے ہوئے الزام پہ کسی اور سے کچھ پوچھا جائے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو خط لکھا جانا ہے یہ ایک بڑا غیر روایتی بات ہے، اس کی کوئی پریسیڈنٹس موجود نہیں ہے۔ غالباً انہوں نے جو اسٹرینتھ لی ہے وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کی جو ججمنٹ آئی ہے، جس کا انہوں نے اس خط میں ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آپ کو خط لکھ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے خط لکھا بھی تھا، وہ جس طرح اس کی تشہیر کی گئی، اس کو فوراً پبلک کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف حکومت پہ بلکہ سیکیورٹی ایجنسیز، اور اس میں انٹیلیجنس ایجنسی ایک جو ہماری ایپیکس انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کو ایکیوز کیا گیا ہے براہ راست۔ تو اس لیے یہ ایک حل طلب معاملہ ضرور ہے، اور اس پہ بارے ثبوت تو بالکل ان پہ ہی ہے جنہوں نے یہ الزام لگایا ہے یا انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے۔ تو اس پہ آگے جو کارروائی ہوگی، اب اس میں بھی ایک دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی جو اوریجنل جورسڈکشن ہے 184(3) کے تحت، اس میں وہ عمومی رائے تو قائم کر سکتی ہے کسی چیز کے اوپر، ایک فیصلہ بھی دے سکتی ہے، لیکن جہاں تک حل طلب معاملات ہوں، تحقیق طلب، جس میں تحقیق اور انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہو، تو وہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ اس جورسڈکشن میں وہ تحقیق نہیں کر سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیناما لیکس کے اوپر 5 رکنی بینچ بنا تھا، اس میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تحقیق طلب معاملات تھے اس کے لیے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی تھی۔ انہوں نے تمام فریقین کو جو ہے سنا، ان کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے، پورا ریکارڈ ادھر ادھر سے طلب کیا، پھر ایک رپورٹ مرتب کر کے انہوں نے سپریم کورٹ کو دی، اور سپریم کورٹ نے اس کے بعد نیب کو ڈائریکشنز دی۔ شاہ خاور صاحب، اس طرح کے بھی پریسیڈنسز موجود ہیں کہ جس میں خود ایک جوڈیشری خود ایک کمیشن بناتی ہے، بعض اوقات اپنے میں سے کسی ایک جج کو۔ جی بالکل، ایسی ماضی میں بالکل موجود ہیں، اس کے نظائر موجود ہیں، اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنائے، چونکہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے تحقیق کر سکتا ہے، اس کی انویسٹیگیشن کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ یہ ان کو کسی کی مدد لینی پڑے گی ان تحقیق طلب چیزوں کو جو ہے ان ارتھ کرنے کے لیے، یا اس کی جو ہے ڈیپتھ میں جانے کے لیے، کیونکہ یہ جو پروسیڈنگز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں 184(3) کی، یہ ہوتی ہے انکویزیٹریل پروسیڈنگز ہیں، یہ ایڈورسوریل نہیں ہے۔ ایڈورسوریل وہ ہوتی ہیں جہاں پہ ایک فریق ہے، دوسرا فریق ہے، آپ نے اس کا موقف بھی سنا ہے، اس کا بھی سننا ہے، اس میں شہادت ریکارڈ کرنی ہے۔ جہاں پہ جو سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہے وہ انکویزیٹوریل ہے، اس میں وہ اتنی ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے۔ تو ڈیفینیٹلی اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس میں جس طرح کے پیناما میں ایک JIT بنی تھی، اس طریقے سے یا وہ کوئی جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کی وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک کوشچن اٹھایا تھا کہ وہ گائیڈنس سیکھ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جج صاحبان کو۔ دیکھیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کوئی بھی جج جو ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ کا ہے، سپریم کورٹ کا ہے، وہ اپنے کسی کیس کے متعلق ایڈجوڈیکیشن کر رہا ہے، اور اس کے اندر کوئی اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے یا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں obstruction کاز کرنے کی کوشش کرے،
تو اس کا بالکل ایک اختیار آئین اور قانون نے دیا ہوا ہے. آرٹیکل 204 جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ کسی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ کر سکتی ہے قانون کے مطابق. اور اس وقت جو رائج قانون ہے وہ کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 ہے. اس کے تحت ایک توہین عدالت کی ایک قسم ہے وہ ہے جوڈیشل کنٹمپٹ. جوڈیشل کنٹمپٹ کے اوپر کوئی بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کسی بھی فریق کو جو ہے وہ اس کے خلاف از خود کارروائی کر سکتی ہے جو کہ ان کے فرائض منصبی جو عدلیہ کے ہیں یا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں رخنا ڈال رہا ہے یا obstruction کاز کر رہا ہے, اس کے اوپر وہ ان کے خلاف از خود توہین عدالت کی کارروائی کر سکتے ہیں. اور ایسی مثال ابھی ایک ریسنٹ پاس میں موجود ہے جبکہ ایک محترم ہائی کورٹ کے جج صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں جو کہ ایک سگنیٹری بھی ہیں اس خط کے, انہوں نے 1 مارچ 2024 میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد, ایس ایس پی اسلام آباد اور ایک ایس ایچ او کو اسی جوڈیشل کنٹمپٹ کے زمرے میں لا کر ان کو سزائیں دی تھی 6 ماہ کی, 4 ماہ کی, 2 ماہ کی, اور اس پہ ان کی کوئی 58 صفحوں کی ججمنٹ موجود ہے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ بھی چیز میرا خیال ہے سامنے آ سکتی ہے. لیکن اس میں شاہ خاور صاحب ایک معاملہ ہے کہ اس میں کچھ ہمارے حساس اداروں کا ذکر ہے جو ایک ڈیفرنٹ قانون کے تحت گورن ہوتے ہیں. اس معاملے کو اس معاملے کے ساتھ تو شاید نہیں جوڑا جا سکتا کیونکہ ایک کم سے کم عہدیدار کا نام بھی, ایک نام تو نہیں, ایک عہدے کا ذکر ضرور کیا گیا ہے کہ جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان سے بات کی اور انہوں نے یقین دلایا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی ویسا ہوتا رہا. دیکھیں میں آپ کو جو گزارش کر رہا ہوں کہ میں بھی یہ کہتا ہوں, میں خود لاہور ہائی کورٹ کا جج رہا ہوں کہ انڈر آرٹیکل 109 بھی آپ کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں, اور جو میں نے آپ کو 204 آرٹیکل اور کنٹمپٹ آف کورٹ کی جو میں نے بات کی ہے اس پہ بالکل میں نے اس کی مثال بھی آپ کو دے دی ہے. اس طرح کی سچویشن میں اگر جج ہوں ہائی کورٹ کا, میں ایک کیس کی سماعت کر رہا ہوں اور مجھے اس میں انٹرفیئر کیا جا رہا ہے یا مجھے ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے, مجھے ہیوملیٹ یا انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے, تو میرے پاس بالکل وہ جوڈیشل کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز جو انیشیٹ کرنے کا بالکل اختیار ہے. تو یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ جب آپ کو دباؤ ڈالا جا رہا تھا تو پھر جب آپ کو قانون اور آئین امپاور کرتا ہے تو پھر آپ نے وہ پاورز کیوں ایکسرسائز تو پھر آپ کیا مجھے ذرا سمجھتے ایک مثال سے ذرا واضح میں کرنا چاہتا ہوں. میں جب آپ جج ہیں اور میں نے آپ پر دباؤ ڈالا آپ کے کسی رشتہ دار کے ذریعے یا آپ کو براہ راست کہا کہ جناب جج صاحب یہ مہربانی کریں ورنہ میں آپ کو یہ نقصان پہنچا سکتا ہوں یا اس پہ قدرت رکھتا ہوں, جب آپ نے میرے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ شروع کی تو میں نے کہا میں نے تو کبھی ایسی بات ہی نہیں کی تھی, نہ آپ سے کبھی کی نہ آپ کے کسی رشتہ دار سے کی. تو ایسی صورت میں بھی تو پھر دوبارہ معاملہ کسی اور طرف چل پڑے گا نا. دیکھیں بات سنیں کہ کوئی اگر کسی جج کو اپروچ کرتا ہے تو یا کسی کے ذریعے کرے گا, اس کو نوٹس کیا جا سکتا ہے, پھر وہ آگے آ کے بیان دے سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کسی نے جج کو چیمبر میں آ کے کچھ کہا ہے یا کورٹ پریمیسز میں آ کے کسی کے تھرو, تو اس کی تو ساری ریکارڈنگ سی سی ٹی وی سب کچھ ہر چیز ریکارڈڈ ہوتی ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی جج صاحب اگر یہ چاہیں کہ وہ ان کو اگر رخنا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ لا میں جب پرووائڈڈ ہے کہ آپ کازنگ obstruction in the ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کوئی کر رہا ہے تو اس پہ جوڈیشل کنٹمپٹ رکھ سکتی ہے. صحیح. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.